السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے پھر ہم حاضر ہیں الحمدللہ پروگرام کے اس چوتھے حصے میں۔ وہی ہمارا ٹاپک ہے ماں باپ کے حقوق۔ اور آئیے جیسے ہم مدحت رسول سے ابتدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس کام میں ہمیں برکت عطا کرے۔ یا مزمل نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد یا مزمل نور مجسم۔ تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی۔ تیرے نور سے پیارے آقا، عالم میں ہے روشنی چھائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا مزمل نور مجسم۔ اس گرد سفر میں گم ہو جبریل امی کی رسائی، نبی جی جبریل امی کی رسائی، سرکار کے آ جانے سے، سرکار کے آ جانے سے گلشن میں بہاریں آئی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا مزمل نور مجسم۔ اے مظہر شاہ جمالی، یا خواجہ بندہ علی، مجھے حشر میں کام آ جائے، مجھے حشر میں کام آ جائے، میرا ذوق سخن آرائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ جلووں سے تمہارے آقا پھیلی ہے نور کی کرنیں، نبی جی پھیلی ہے نور کی کرنیں، خورشید قمر نے آقا، خورشید قمر نے آقا، تم ہی سے ضیاء ہے پائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا مزمل نور مجسم۔ تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک سخن پر قربان، نبی جی تیرے ایک سخن پر قربان، یہ تیرے سب دیوانے، یہ تیرے سب دیوانے، یہ تیرے سب شہدائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد تو رئیس روز شفاعت، تو امیر لطف و عنایت، نبی جی تو امیر لطف عنایت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، یہ غلام کو عقائی، تنویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا مزمل نور مجسم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہمارا ٹاپک ہے ماں باپ کے حقوق۔ پیاری پیاری بہنوں، آج ہم جس کے چہرے کی ضیاء لے کر کھڑے ہیں آئینے کے سامنے کہ 7 بچے ہیں تو کسی کی آنکھوں میں ماں کی مسکراہٹ ہے، تو کسی کے چہرے پہ باپ کی شباہت ہے، کسی کے انداز میں ماں کا کہنا ہے تو کسی کے غصے میں باپ کی جھلک ہے، تو کسی کے جو رحم دلی میں ماں کی سخاوت ہے، یہ ساری چیزیں آپ میں نظر آ جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ عظیم ترین ہستیاں ہم سے چھن جائیں، پیارے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اس جنت کے باغ کی ہم سیر کر لیں روزانہ۔ اسی سالین سے یہ ہمیں ملتا ہے، دیکھنے میں واقعات بھی ملتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک جو ہے بزرگ سے کہا گیا کہ جناب آپ کہاں تھے، اتنی دیر سے ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں جنت کی سیر کر رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کہا میں ماں کی خدمت کر رہا تھا۔ جنت ہی تو ہوئی وہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی خدمتوں میں جنت کو ڈال دیا۔ اس عظیم ہستی جس کو کہتے ہیں ماں، اور پیدا ہونے سے پہلے وہ اپنے بچے کے سپنے دیکھنے لگتی ہے کہ میرا بیٹا کیسا ہوگا، اس کے آنکھ ناک کیسے ہوں گے، اس کا ناک نقشہ کیسا ہوگا، میں اسے کیسے پڑھاؤں گی۔ باپ سوچنے لگتا ہے میں کیسے پیسے جمع کروں گا کہ اپنے بچے کو بڑا کروں۔ یقیناً آپ کے ماں باپ نے بھی آپ کو ایسا ہی بڑا کیا ہوگا، لیکن کچھ ایسے بدنصیب بچے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے سوال کرتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، یا یہ کہ آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکے، جیسی تربیت ہمیں ملنا چاہیے تھی ویسے نہیں ملی۔ جیسے کاروبار ہمیں لڑکے کہتے ہیں اگر آپ کچھ کر لیتے تو شاید آج ہم جو ہے کچھ کہیں اور ہوتے۔ دیکھیے انہوں نے کچھ کیا ہے تبھی تو آپ وہاں کھڑے ہیں جہاں اس وقت آپ موجود ہیں۔ ساری عمر انہوں نے صرف یہی چاہا کہ آپ کی ترقی ہو، آپ کی ترقی ہو، آپ آگے بڑھیں، آپ کو ہر طرح کی اچھائی ملے آپ میں۔ یقیناً مجھے یاد ہوتا ہے وہ وقت جب ایگزام سر پر ہوتے اور میری ماں کہتی کہ بیٹا صرف پڑھائی کر لو، گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ ایسے تو واقعات آپ کے ساتھ بھی گزرے ہوں گے، کبھی پیٹ میں ہلکا سا درد ہوتا اور ماں اس کو 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا اپنی طرف سے تاکہ ماں کی اور توجہ حاصل ہو جائے، ادھر سے ادھر دوڑ لگاتے پھرتے ہمارے پیٹ میں درد ہے، ہمارے پیٹ میں درد ہے، اور وہ چہرے پر ہوائیاں لیے، پریشانی کی جھلک لیے آپ کو کھانا کھلا رہی ہوتے، بیٹا یہ کھا لو، بیٹا یہ دوائی کھا لو تاکہ تم اچھے ہو جاؤ۔ وہ یاد تو کیجئے وہ وقت جب انہوں نے جو ہے ہانڈی کے ڈھکن کو ڈھانک دیا اور یہ کہ میرا بچہ یہ میرے بیٹے اس میں سے نہ دیکھیں، اور ڈالتی گئیں، سب کو کھانا کھلا دیا، جب آخر میں بچا کچھ رہ گیا تو وہ کھا لیا۔ یا یہ کہ اس وقت بھی ہمیں احساس ہوتا ہے جب کوئی پسندیدہ چیز گھر میں آتی ہے اور گھر میں 5 افراد ہوتے ہیں اور وہ صرف 4 چیزیں ہوتی ہے تو ماں کہتی ہے مجھے وہ چیز پسند نہیں ہے، مجھے وہ چیز پسند نہیں ہے۔ ماں کا پسندیدہ کھانا پتا ہے آپ کو؟ سب سے آخر میں بچا ہوا کھرچن، یہ ماں کا پسندیدہ کھانا ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، بہت ساری چیزیں بہت ساری یاد آتی ہیں تو یاد آتی ہی جاتی ہیں، ان کے بارے میں یہی ہم کہہ سکتے ہیں کرو گے یاد تو ہر بات یاد آئے گی، سہانے وقت کی ہر موج ٹہر جائے گی، جو ڈھونڈنے نکلو گے ان جیسا کوئی نظر دور تلک جا کے لوٹ آئے گی۔ ہاں آپ نہیں ڈھونڈ سکو گے ان جیسا، یہ بھی تو جملہ مشہور ہے نا، کوئی ماں سے زیادہ چاہے تو پاپا کٹنی کہلائے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں ہم تمہاری ماں سے تمہیں زیادہ، کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ماں سے بڑا تمہارا دوست کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی بات اللہ اور اس کے حبیب نے بھی ہمیں سکھائی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمیں پتا چلتا ہے۔ آپ نے جان لیا کہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کے مرنے کے بعد بھی ہمیں کرنی ہیں اور کس طرح ان سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 آدمی جنگل سے گزر رہے تھے اور بارش کے لیے انہوں نے ایک پہاڑ کی پناہ لی، غار کی پناہ لی۔ جب وہ لوگ غار میں داخل ہوئے، پتھر آیا اور وہ غار کے دہانے کا منہ بند ہو گیا۔ تینوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی اچھے ایک عمل کا صلہ لیں جو ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہو، اور اس ایک اچھے عمل کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کریں۔ تو سب سے پہلا شخص جو تھا وہ چرواہا تھا، اس نے کہا ہاتھ اٹھا کے کہ اے پیارے اللہ، ایک دن میں ہمیشہ بکریوں کو چراتا ہوں، اس کا دودھ دوہتا ہوں، جب میں گھر آتا ہوں
تو اپنی بیوی بچوں سے پہلے سب سے پہلے میں وہ دودھ اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں. جب وہ پی لیتے ہیں سیر ہو کر تب میں اپنی بیوی بچوں کو دیتا ہوں. ایک دفعہ میں گھر دیر سے آیا, ماں باپ سو گئے تھے, بچے بھوک سے بلک رہے تھے, لیکن میں نے انہیں دودھ نہیں دیا. اے اللہ, یہ عمل میں نے صرف تیرے لیے کیا تاکہ میرے ماں باپ اٹھیں اور پھر وہ دودھ پئیں, تب میرے بچے بچا ہوا دودھ پی لیں. یا اللہ, میں نے صرف تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پتھر تھوڑا ہٹ گیا اور اس میں روشنی آنے لگی. آپ اندازہ لگائیے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ کیے گئے حسن سلوک سے دنیا میں بھی ہمیں صلہ مل جاتا ہے. دنیا میں ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی دعائیں, وہ کہتے ہیں نا کہ کھوٹے سکوں کو بھی چلا دیتی ہیں. ان کی دعائیں ہی ایسی ہوتی ہیں جو کھوٹے سکوں کو بھی چلا دیتی ہیں. یعنی ہم وہ قابلیت نہ بھی رکھتے ہوں لیکن ان کی دعائیں ہمیں وہاں تک پہنچا دیتی ہیں. وہی دعائیں ہیں. بخدا ان کے چہرے کی ناراضگی کو پڑھیے, جانیے ان کو کیا پسند ہے. الحمدللہ ایسے پیارے جو ہے فرما بردار بچے بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو بیٹے اپنے ہاتھوں سے پکا کر کھلاتے ہیں. یہ بات سچ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرو جتنا ہو سکے. یعنی اگر تم اتنی خدمت کر سکو, ان کی اتنی خدمت کر سکو کہ تم تھک جاؤ اس میں, پھر بھی تم خدمت کرتے رہو. طبرانی ابن حبان میں کہا کہ آپ نے یعنی ممبر منگایا ایک دفعہ, یہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. ابن حبان میں بھی کئی مختلف موقع پہ اس کا ذکر آیا ہے مختلف کتابوں میں حدیث کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ممبر منگایا, ممبر کو رکھا اور اس پہ قدم رکھا اور کہا, ہر زینے پر قدم رکھ کے کہا آمین. اس طرح جب آپ نے یہ عمل ختم کیا اور آمین کہا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دریافت فرمایا, رسول اللہ آپ نے کبھی ایسا عمل نہیں کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبریل امین آئے تھے, انہوں نے مجھے ایسا کرنے کو کہا. جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے, وہ اس سے ملے اور ان کی خدمت کر کے اجر اور ثواب حاصل نہ کر سکے. میں نے کہا آمین. ہلاک ہو جائے وہ شخص جس رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے. میں نے کہا آمین. ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. میں نے کہا آمین. اس طرح سے ہمیں کیا ملتا ہے اس حدیث پاک میں سبق کہ پیاری بہنوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب جو کہ رحمت ہے اس عالم کے لیے, انہوں نے کبھی بھی کسی کے لیے بددعا نہیں کی. اور دعا بھی کون مانگ رہے ہیں؟ جبریل امین, جو کہ وحی لایا کرتے تھے, جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قرآن جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے لا کے سنایا, وہ دعا مانگتے ہیں. اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ جو سراپا رحمت ہے, جو عالمین کے لیے رحمت ہے, وہ فرما رہے ہیں آمین. اب سوچئے اس دعا اور بد دعا کی کیا ہمارے لیے وعید ہوگی. اب ہمارے لیے جائز ہے. اب کیا ہے اس کے ساتھ؟ اگر آپ کے والدین ناراض ہیں آپ سے, ایک ہی اس کا جو ہے حل ہے, آپ ان سے معافی مانگ لیں. ماں باپ معاف کر دیں گے. ماں باپ میں واللہ یہ چیز ہوتی ہے, ضرور جو ہے آپ معاف کر دیتے ہیں ان کے ماں باپ. ہر ماں باپ میں یہ ہے کہ اگر ان کے بیٹے ان سے چاہیں, اماں ابا مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیجئے, سچے دل سے معافی مانگ لیں. دیکھیں اگر وہ معاف کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دیں گے. ہم نے آپ کو پروگرام کے پہلے حصے میں بتایا تھا, حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں, حقوق اللہ, حقوق العباد. اگر آدمی صرف حقوق اللہ کر لے تو بھی بس نہیں. اگر آدمی صرف حقوق العباد کر لے, بیوی بچوں کی ماں باپ کی خدمت کرے, بیوی بچوں کا جو ہے کفالت کر لے اور سب پڑوسیوں کی حقوق ادا کر لے, لیکن نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں کر رہا ہو, پھر بھی وہ کامیاب نہیں. دونوں حقوق کو برابر ادا کیا جائے گا. نماز بھی پڑھی جائے گی, زکوٰۃ بھی دی جائے گی, اور روزے بھی رکھے جائیں گے, حج بھی کیا جائے گا عمر بھر میں, اور پھر ماں باپ کی خدمت جو آپ پہ ذمہ داریاں ملے وہ بھی پورا کرنا ہوگا آپ کو. اسی طرح جو ہے امام بخاری جو رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے اور حسن درجے کی یہ روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اپنے مکان کو گئے. ان کے والد جو ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابو قحافہ, تو ان کے پاس گئے اور انہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میرے والد ایمان لانا چاہتے ہیں, آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر کیوں آپ نے شیخ کو تکلیف دی, آپ مجھے کہتے, میں آ جاتا آپ کے گھر پہ. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کے والدین سے یہ حسن سلوک. غور تو کیجیے آپ, کیا ہے تعلیمات,
کیا بتاتی ہیں احادیث کی روایتیں ہمیں؟ اب ہے کوئی گنجائش کہ ہم اپنے ماں باپ سے ناراض رہیں؟ پیاری بہنوں، آپ بھی تو ماں باپ ہیں، یہ نہیں ہے تو بنیں گے، جب جو آپ کرو گے ان کے ساتھ وہ آپ کو بھی پھر کر وہی ملے گا. جیسے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ یا سلوک روا رکھو گے وہی آپ کے بچوں کو بھی ملے گا. آپ کے ماں باپ آپ سے خوش، اس کا مطلب آپ کا رب، آپ کا رسول آپ سے خوش. بہرحال آئیے، تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ صحابی ہیں، کتنے پائے کے صحابی ہیں، پیٹھ پر اپنے والد کو بٹھا لیا، پیٹھ پر. چاہے تو پیدل چلاتے ہوئے بھی لا سکتے تھے، لیکن ان کی تکریم کی، ان کے بڑھاپے کی جو ہے. ایک دفعہ اسی طرح جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، اور وہ جو ہے مدینے میں داخل ہوئے، تو ان کے باپ کو پتا چلا، ابو قحافہ کو، وہ اٹھ کھڑے ہوئے. یہی جو والد ہے جن کو انہوں نے پیٹھ پر بٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کروایا تھا جا کر، تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ میرا بیٹا ابو بکر آ رہا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا تو وہ اونٹ سے کود گئے نیچے. جب وہ خلیفہ بنے تھے وہ 61 برس کی عمر کے تھے، 63 برس میں ان کا انتقال ہو گیا، اور جب وہ کودے تھے اونٹ سے تو وہ 61 برس کے تھے، کہ میرے باپ کی تعظیم کہ وہ میرے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور اسی وقت وہ اونٹ سے کود گئے کہ وہ اپنے والد سے ملاقات کر لی. تعظیم دیکھیے، محبت دیکھیے، تکریم دیکھیے والد کی. اور اسی طرح جو ہے بعض بچے جو ہے والدین اور والد اور والدین پہ کسی ایک کو فوقیت دیتے ہیں. کوئی والد کو زیادہ چاہتے ہیں تو کوئی والدہ کو زیادہ چاہتے ہیں. والد کو چاہ کر والد کی بے عزتی کرتے ہیں، والدہ کو چاہ کر والد کی بے عزتی کرتے ہیں. دیکھیں ایسا نہ کریں، دونوں آپ کے لیے برابر ہونے چاہیے. بھلے کسی ایک نے آپ کو زیادہ چاہا ہو، کسی ایک نے آپ کو کم چاہا ہو، لیکن دیکھا جائے تو کسی نہ کسی شعبے میں دونوں برابر ہی رہے ہیں. کسی نے کم، کسی نے زیادہ نہیں کیا. کسی نے کسی وجہ سے زیادہ کیا تو کسی نے اپنا مال خرچ کیا، تو کسی نے اپنی محنت کی، کسی نے اپنا خون اور دودھ پلایا تو کسی نے آپ کو اپنی راتوں کی نیند حرام کر لی. ہر طرح سے انہوں نے آپ کو بڑا کیا. اب آپ دونوں کو برابر رویہ رکھیے. ہو سکتا ہے ایک کی آپ کے دل میں زیادہ عزت ہو، بہرحال آپ دونوں پہ تفرقہ نہ کریں. جیسے بچپن میں وہ آپ کو یہ بھی جب بتایا گیا، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ اب بتایا جا رہا کہ ماں باپ کے دونوں میں تفرقہ نہ کریں. اولاد کے حقوق میں بھی آپ کو بتایا گیا، ماں باپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے بچوں میں تفرقہ نہ کریں. اسلام دیکھیے کسی پیاری تعلیمات ہمیں سکھاتا ہے. پیاری بہنوں، یہ اسلام ہی کی تو جو ہے تعلیمات ہیں. ایک دفعے کا جو ہے ذکر ہے، اسی طرح ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھے کو دیکھا، اپنے بچے کے ساتھ جا رہا تھا اور بچہ تھوڑا آگے چل رہا تھا. انہوں نے اسے بلایا، ادھر آؤ. وہ دونوں آئے. کہا، بیٹے سے کہا تم یاد رکھنا یہ تمہارے والد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ میرے والد ہیں. انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، اپنے باپ کا نام لے کر نہ پکارنا، اپنے باپ سے آگے نہ چلنا، اپنے باپ سے پہلے نہ بیٹھنا. کتنی پیاری باتیں سکھائی ہیں کہ باپ، یعنی بعض لوگ اپنے باپ کا نام بھی لے کر پکارتے ہیں. ابھی اس ماڈرنزم کے دور میں تو یہی ہو چلا ہے، یا یہ ایک دوسرے کو اپنے باپوں کے نام سے پکارتے ہیں. دیکھیں ایسا نہ کریں. بھلے کتنی بھی لڑائی ہو اپنے والدین کو بیچ میں نہ لائیں. کیسے آپ کو بتاتی ہوں. اس طرح ایک یہ 3 باتیں یاد رکھ لیجئے. اور آج کے ڈیجیٹل دور میں ان کے سامنے فون استعمال نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھ لیں. اسی طرح سے ایک ادب المفرد کا ایک اور واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گدھے پر سے اترے اور ایک بدو کو اس گدھے پر بٹھایا اور ان پر اپنی پگڑی رکھ دی ان کے سر پر. لوگوں نے کہا کہ اے عبداللہ، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، آپ خلیفہ کے بیٹے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ بدو کو کیوں بٹھایا ہوا آپ نے؟ انہوں نے کہا یہ میرے والد کے دوست ہیں. میں نے میرے والد سے سنا تھا کہ والد کے مر جانے کے بعد ان کے دوست کی عزت و تکریم کی جائے، تو اسی لیے میں ان کی تکریم کر رہا ہوں. اور پگڑی جو کہ سر پہ جو رکھتے ہیں، عمامہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایک انسان کی عزت و شان ہوتی ہے. وہ اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دیے ہیں اور خود پیدل چل رہے ہیں، اسے اپنے گدھے پر بٹھائے ہوئے ہیں. اس وقت سواری کے لیے گدھے ہی میسر ہوا کرتے تھے. اونٹ، گدھے جو بھی ہے، خچر، اسی پر لوگ سوار ہوا کرتے تھے. تو آپ غور کریے کہ کس طرح سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیارے بندے ہمیں یہ تعلیمات سکھا رہے ہیں. اسی طرح جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، مالک بن عوف اشجعی جو ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور کہا کہ عوف بن مالک، ان کے بیٹے مالک بن عوف، ان کے بیٹے عوف بن مالک نے کہا کہ یا رسول اللہ، بیوی کو بھی ساتھ لائے اپنے، ہمارے بیٹے کو کسی نے قید کر لیا ہے. بہت بہت پریشان تھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو کثرت سے اور دعا کرو. دونوں گھر گھر گئے, بے پناہ دعا کرتے رہے, بے پناہ دعا کرتے رہے کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر, یہاں تک کہ جو ہے عوف بن مالک کو اچانک سے اپنی بیڑیاں ٹوٹی ہوئی نظر آئیں. تو وہ اٹھے, بہت تھکے ہوئے تھے, سیدھے گھر کی طرف دوڑ لگائی, سیدھے کچھ نہیں دیکھا, سیدھے گھر کی طرف دوڑ لے کے لگائی. ان کے آس پاس کچھ اونٹ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بھی آپ کے پیچھے دوڑ لگا دی. گھر آئے, جن کی ماں نے جب دروازہ آواز سنی بولے یہ میرا بیٹا عوف ہے, جب دروازہ کھولا گیا وہ آرام کرنے لگے. جب دیکھا صبح اٹھ کر تو دیکھا کہ پورے اونٹوں کی ایک جو ہے جماعت ہے جو باہر کھڑی ہے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے یہ ہمارے سامنے جو ہے ہم یہ اونٹ بھی ساتھ آ گئے میرے بیٹے کے ساتھ, میرا بیٹا ماشاءاللہ قید سے جو ہے رہائی پا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم یہ اونٹوں کا کیا کریں. اسی وقت جو ہے یہ سورہ نمبر 65 سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 اتری. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو کوئی اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے نجات دیتے ہیں اور اس جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان اونٹوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے ہو. اس طرح سے ان لوگوں کو ایسی جگہ رزق ملا کہ دشمنوں کے پاس سے یہ بھی پتا نہیں چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو نوازا, کہاں سے عطا کیا. اب اندازہ لگائیے پیاری بہنوں, یہ ان کے ماں باپ کی دعاؤں کی برکت تھی. وہ خزانے ہیں آپ کے گھر میں, اسے کھولیے, خدا را اپنی زندگیوں کو جگمگائیے ان نگینوں سے, ان کی دعاؤں کے نگینوں سے. ان کے ہاتھ چومیے, صبح اٹھ کے ان کا چہرہ دیکھیے, ان کے لیے اچھے اچھے کپڑے لائیے, ان کے لیے اچھے اچھے تحفے لائیے, ان کے لیے اچھے اچھے کھانے لائیے. بیوی بچوں کو ان پر فوقیت نہ دیجیے, ان کو اپنے بیوی بچوں پر فوقیت دیجیے. یہاں تک کہ اگر اپنا مال ہے تو یہ نہ کہیے اب یہ مال میرا ہے ابا جان میں آپ کو دوں گا. اب سوچئے بہت سارے لوگ تو اپنے مال اپنی بیویوں کے ہاتھ پر لا کر رکھتے ہیں شادی ہونے کے بعد, اور یہ سوچتے ہیں اس سے ہماری بیوی ہمیں زیادہ چاہے گی. آپ سوچئے آپ کے والد کو اپنی ضرورت کا آپ کی بیوی سے مانگنا پڑے, کتنی شرم کی بات ہے یہ پیاری بہنوں. اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے آپ لوگوں بھی آس پاس تو روکیے انہیں اور کہیے کہ ایسا نہ کہیں. اگر ماں باپ بہت شدت کی تکلیف پہنچتی ہے ماں باپ کو یہ سب چیزیں سننے کے بعد, کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے یہ ہم نے ان کو عمر بھر کی کمائی کھلا کر اتنا بڑا کیا, آج ہمیں کچھ دینے کا موقع آ رہا ہے تو یہ کسی اور غیر کے ذریعے ہمیں دے رہے ہیں. بلکہ ان کے ہاتھ میں پیسے رکھیے, ان سے کہیں ابا جان میرے بچوں کو میری بیوی کو بھی آپ دے دیں تاکہ ان لوگوں کے بھی خرچے پورے ہو جائیں. ان کو کتنا اچھا لگے گا. بڑے بڑے فیصلے ان سے کریں, ان سے لیں, ان کی ہاں کو ہاں جانیں, ان کے فیصلے کو مقدم جانیں, ان کے سامنے نظریں آواز بازو سب کچھ جھکا کے رکھیں, آواز کو پست رکھیں. اور بڑے بھی ہو جائیں بوڑھے بھی ہو جائیں تو بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ہم اپنے باپ باپ کی خدمت کریں, یعنی جسمانی طور پہ کیسے خدمت کریں. ہم تو بڑے شرم آتی ہے انہیں, تو اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹے دادا جان کے پیر دباؤ. اپنے جو ہے بچوں سے کہتے ہیں دیکھیں آپ کے ماں باپ کی خدمت آپ پہ فرض ہے, آپ کی بیوی پہ بھی فرض نہیں, آپ پہ فرض ہے. ہاں اگر وہ کر رہی ہے یہ اس کا اچھا پن ہے, یہ اس کا اچھا حسن سلوک ہے اگر وہ یہ روا کر رہی ہے. یہی تو چیز ہے کہ ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے ان کی خدمت. وہ بیمار ہے ان کے لیے جاگنا آپ پہ فرض ہے, ان کو دوائی دینا آپ کا کام ہے, ان کو اچھی غذا دینا آپ کا کام ہے, انہیں ان کی صحت کے لیے کیا ضروری ہے وہ لانا آپ کا کام ہے. وہ اگر پریشان ہے انہیں چشمے کی ضرورت ہے یا کوئی چیز کی اسی وقت ان کو وہ میسر آ جانا چاہیے. جب آپ چھوٹے تھے, جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر آپ کا خرچ کیا. اب آپ کا کام ہے کہ آپ ان پہ خرچ کریں, اور ایک وقت آئے گا جب آپ ایسا کرو گے آپ کے بچے بھی یہ تعلیمات دیکھیں گے آپ کی اور آپ پر ویسا ہی سلوک کریں گے. اسی طرح ہم پہ جو ہے ایک اور ہمیں واقعہ ملتا ہے. ایک شخص مسلمان جو ہے تھا اور وہ رومیو نے اسے گرفتار کر لیا. جب رومیو نے اسے گرفتار کر لیا تو موٹی موٹی بیڑیاں ڈال دی اس کے پیروں میں. جب موٹی موٹی بیڑیاں ڈالنے لگی تو پتا چلا کہ جب اس کی ماں تھی اس کی ماں تڑپ کر دعا کرتی تھی اس بچے کے لیے, بے پناہ دعا کرتی تھی. جب دعا کرتی تھی تو اس دعا کے ذریعے جلدی سے اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اسی وقت. تو بڑے پریشان ہوئے فوجی, ارے اس کی بیڑیاں کیسے, تو آ کے اس سے پوچھیں کیسے ٹوٹی تمہاری بیڑیاں. وہ کہنے لگا یہ بیڑیاں تو ایسی ہاتھیوں سے بھی نہ ٹوٹے, مجھ سے کیسے, میں نہیں جانتا کیسے ٹوٹ گئی.
پھر بیڑیاں ڈالی گئیں دوسری، وہ بھی ٹوٹ گئی، یعنی وہ بھی ٹوٹ گئیں۔ اب کیا کریں گے؟ جب وہ بھی ٹوٹ گئیں تو پھر سے کہا کہ علماء کرام کو، ان کی امت کے علماء کو بلایا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ عیسائیت میں بھی بہت اچھے علماء ہیں، تو ان کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا دیکھیے یہ حالت ہے اس بندے کی کہ اس کے پیر میں بیڑیاں نہیں رہتی۔ پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میری ماں۔ کہا اب اس کا کوئی حل نہیں کہ اسے واپس گھر بھیج دیا جائے، کیونکہ اب اس کی ماں دعا کرتی رہے گی، ہم اسے بیڑیوں میں نہیں رکھ سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے شان ہیں کریمی کہ ماں کی دعا عرش پر پہنچی، بیٹے کے پیر کی بیڑیاں ٹوٹی۔ پیاری بہنوں، یہی ہے ماں باپ کی حسن اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے رتبے بلند کر دیے، اونچائیاں لگا دی۔ ماں نے دعا دی، حضرت عبدالقادر جیلانی جو کہ بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم و ہنر نواز دیا، انہوں نے رات بھر اپنی ماں کے سامنے ٹھہر کر پانی کا پیالہ لے کر کھڑے رہے۔ ماں نے دعا دی، ماں نے سچ بولنا سکھایا۔ یہ ماں ہی کی تعلیم ہے، ماؤں کی تعلیم ہے۔ آپ جو ہیں، آپ کے اندر جتنی اچھائیاں ہیں، یاد رکھیں کہیں آسمان سے نہیں آئی، آپ پیدائش سے ساتھ لے کر نہیں آئے، یہ اللہ نے آپ کے وہ ماں باپ کے ذریعے آپ کو عطا کی۔ آپ کی خوبصورتی، آپ کی لہجے کا اچھا پن، آپ کی قابلیت انہی کی دین ہے، انہی کا نتیجہ ہے۔ تو پیاری بہنوں، مدرسہ اسلامیہ آپ کے سامنے یہ خوبصورت پروگرام اسی طرح لاتا رہے گا اور بہت اچھے اچھے ٹاپکس آپ کے سامنے بیان کیے جاتے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے کئی احادیث اور قرآن پاک کی آیتیں آپ کے سامنے بیان کی، اور آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکم دیا ہے۔ کئی جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو۔ خود کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے رتبے کے بعد ماں باپ ہی کا رتبہ آتا ہے۔ اور پھر ہم نے اس سے پہلے بھی کئی حقوق بیان کیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آئیں گے۔ بس آپ سے چند باتیں کرنی ہیں۔ مدرسہ اسلامیہ جو کام کر رہا ہے، جیسے دین کا کام جاری ہے، قرآن پاک کی تعلیم جاری ہے، حفظ جاری ہے، ماشاءاللہ تفسیر ترجمے کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے، اور تجوید کے ساتھ قاعدہ قرآن کو پڑھایا جا رہا ہے، ناظرہ یعنی دیکھ کر پڑھنے والی قرآن کو بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ اور جتنی تعلیم ہے دوسری، جیسے اسلامک اسٹڈیز ہیں، نماز، غسل، روزہ، تیمم اور تمام چھوٹی بڑی احادیث، وہ مسائل جو انسان کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ تمام مسائل، خواتین کو خواتین کے مسائل، بچیوں کو بچیوں کی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں۔ اور جلد ہی مدرسے میں جو ہے درس بھی شروع ہونے والا ہے، اب اسٹیٹس پر شروع ہوگا درس، چہارشنبے کو یعنی بدھ کے روز ہوگا، ویڈنسڈے۔ آپ تمام لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع ہو جائیے اور مدرسے کے نمبرات پر ربط پیدا کیجئے، اپنے آپ کو $a میں شریک کرنے کے لیے اپنا نام لکھا دیں اپنے والد کے نام کے ساتھ، اور ہر روز $1 اللہ کی راہ میں اٹھا کر رکھیں۔ یقیناً آپ کی اللہ کی راہ میں دیا ہوا یہ $1 اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا کر کے عطا کریں گے، اجر جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور جتنا بھی ہو سکے اپنا حصہ مسجد میں ڈالیے، روزانہ کے حساب سے ڈالیے، اور جو معلمین اور معلمات دینی تعلیم یہاں دے رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اپنے اطراف میں بھی بولیے، اگر آپ کہیں اور انرولمنٹ لے چکے ہیں، یا یہ کہ جہاں جس جگہ آپ یہ بات پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے، لوگوں سے کہیے کہ مدرسہ اسلامیہ میں یہ آن لائن تعلیم بھی جاری ہے، آپ آئیے رجسٹریشن کروائیے، آپ کو زوم کی ID دی جائے گی انشاءاللہ، اور آپ کا بچہ بیٹھ کر گھر بیٹھے حفاظت کے ساتھ آپ کی نگرانی میں قرآن کو سیکھے گا۔ اور دیکھیں اتنا اچھا بہترین موقع ہے، اس استاد کے ذریعے سیکھ کے آپ بھی سیکھ جائیں گے۔ آپ کو میں بتاتی ہوں، جب میں آن لائن پڑھاتی ہوں بچوں کو، تو مائیں جو ہے پیچھے بیٹھ کر مائیں بھی سیکھ رہی ہوتی ہیں، دیکھیے دگنا فائدہ۔ اور ایک ماں تو اتنی اچھی تجوید سیکھ چکی ہیں، جب میں ٹیسٹ لے رہی تھی بچے کا، مجھے لگا کہ ماں کچھ غلطی کر رہی ہے، میں نے کہا آج میں بچے کا ٹیسٹ نہیں لوں گی، آج میں آپ کا ٹیسٹ لوں گی۔ اور وہ بہترین طریقے سے انہوں نے پڑھا اور مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ پیچھے بیٹھے بیٹھے یہ سب کچھ سیکھ گئی الحمدللہ۔ اپنے بچوں کو اچھا سکھانے کے لیے آپ کو خود بھی اچھا سیکھنا ہوگا، ورنہ آپ کے بچے بولیں گے مام آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ بہرحال ہم آپ کے ساتھ اسی طرح ربط بنائے رکھتے ہیں، یہ اچھے اچھے پروگرام آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، بہترین جو ہے ٹاپکس کے ساتھ، اور قرآن و حدیث کی اور سنتوں کی روشنی میں آپ کو یہ بتایا جاتا رہے گا کہ سلف صالحین کا کیا چلن، ان کی کیا تعلیمات ہوا کرتی تھیں، اور ہر رشتے میں اور ہر رشتے کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا احکام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، اور ہم یہاں کیا سیکھ رہے ہیں،
اس غیر ملک میں رہ کر اپنے ملک سے قریب کیسے رہ سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنی جو ہے دین کو سیکھ سکتے ہیں، اس کو پھیلا سکتے ہیں اور دوسروں کو اس امن و چین کے دین کی طرف دعوت دے سکتے ہیں۔ ہر انسان پہ یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے انسان کو دین کی دعوت دے، تبھی آپ کے پیدا ہونے کا مقصد پورا ہوگا۔ کسی بھی پل لقمہ اجل آپ کی جان بن سکتی ہے، اسی لیے اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، بس آپ ایک ارادہ کر لیں اچھا سا کہ ہم اللہ کی راہ میں آگے قدم بڑھائیں اور جلد سے جلد اپنے آپ کو انرول کروائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بہترین کام یوں ہی جاری رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس بابرکت کام کو پورا کرے اور آپ کے بھی جائز نیک مقاصدوں کو پورا کرے۔ دنیا میں جہاں بھی آپ رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے سایوں میں رہیں۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں صرف ایک بات کہہ دوں، اس چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک اینڈ شیئر ضرور کر لیجئے گا۔ السلام۔